صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا انجد الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ سب سے بلند درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر، نہ کوئی سخی، نہ ہی کوئی شجاعت والا اور نہ ہی کوئی پر رونق چہرہ دیکھا. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا علی مرتضیٰ سے کسی آدمی نے قریش کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ہاشمی شجاع، سپہ سالار، مہمان نواز اور حرم کا دفاع کرنے والے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا، اس معصوم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا تعلق اس عظیم خاندان سے تھا، اس گھرانے سے تھا قیامت تک، جن کے عز و شرف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ پہلوں میں ہے نہ بعد والوں میں ہو سکتا ہے. جن کے بارے میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات نعت کا شعر کہتے ہوئے کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس نوری گھرانے کی ایک باعفت، باعصمت، ایک سخاوت و حیا کا پیکر ننھی کومپل جن کا اسم گرامی سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تھا. ناظرین کرام، بچپن میں ہی ایسے غم، ایسے آلام دیکھے کہ اگر وہ غم اور آلام جو ہیں ان کا ایک قطرہ کسی پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ ریت کا ایک میدان بن جائے، اور اگر سمندر میں وہ ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے. اتنے غم و آلام آنکھوں کے سامنے وہ والد گرامی جن کے سینے پہ یہ ننھی جو تھی معصومہ یہ سویا کرتی تھی، اپنے والد کے سینہ عطر کے علاوہ اس کو نیند نہیں آتی تھی. اور پھر وہ بھی تاریخ نے منظر دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، والد گرامی شہید ہو چکے ہیں، ان کا سر اقدس ان کے بدن میں عطر سے الگ کیا جا چکا ہے. اپنے والد کے سینہ عطر پہ آگے بڑھ کے لیٹنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہاں تو اتنے تیر لگ چکے ہیں سینے کے اوپر کہ سر کہاں رکھیں. پھر آخر روتے ہوئے کہا کہ ابا جان، آپ کی سارا سینہ عطر تو تیر لگے ہوئے ہیں، آج یہ سکینہ سر کہاں رکھ کے سوئے. پھر کہتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے پائے اقدس پہ اپنا سر رکھ کے وہ ننھی روتے روتے وہیں پھر نیند کی آغوش میں چلی گئی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے صبح کی نماز کے بعد جب تلاش کرتے ہوئے گئیں تو دیکھا تو ننھی جو تھی وہ سیدنا امام علی مقام کے قدمین پاک پہ سوئی ہوئی تھی. ناظرین کرام، یہ ایسا منظر ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے، اور مجھ میں تو ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ذبح کر دیا جائے، اور وہ عفت مآب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سیدہ بی بی سکینہ جن کے بارے میں امام علی مقام فرمائے کہ یہ میری نیم شبی کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ میری دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹی عطا کی ہے. اپنے والد گرامی سے اتنی محبت، اتنی الفت. اور پھر یزید کے دربار میں جب سب کو لے کے گئے ہیں تو یہ بہت رو رہی تھی، ان کی آواز بہت بلند ہو رہی تھی، لوگوں کی سب توجہ بجائے یزید کی بات سننے کے اس طرف ہو رہی تھی. یزید نے اپنے درباریوں حواریوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، شور کس بات کا ہے.
انہوں نے کہا امام عالی مقام کی معصوم بچی جو ہے وہ اپنے والد کی جدائی پہ بہت زیادہ رو رہی ہے، اس نے کہا اس کو کوئی خاموش کرانے کا طریقہ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، امام عالی مقام کا سر اقدس یہاں پہ ہے، وہ لا کے اس ننھی کی گود میں رکھ دیا جائے، شاید یہ چپ کر جائے۔ جب سر اقدس کو لایا گیا امام عالی مقام کو تو بچی لپٹ گئی اور کہتی تھی ابا جان ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میں آج آپ کے سینے ہاتھ پہ نہیں سو سکی، مجھے کتنی راتیں ہو گئی ہیں آپ سے جدا ہوئے۔ ابا جان علی اصغر شہید ہو گئے، ابا جان ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ابا جان ہمیں بیڑیاں پہنا کے یہاں اس طرح لایا گیا، ننگی اونٹوں کی پیٹھوں پر ہمیں بٹھا کے لایا گیا، ہمیں اتنے دنوں سے بھوکا رکھا گیا۔ وہ سارے مظالم انہوں نے یزید کے دربار میں بیان کیے، تو جو درباری تھے وہ بھی سارے ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ یزید کو ڈر پڑ گیا کہ یہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی سیدی آپ ہی بیان فرمائیں، اپنے تو بس میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابتدا میں جو گفتگو فرمائی ہے وہ یقیناً ایک محبت کا اظہار ہے، لیکن کسی بھی مومن کی کسی بھی شخصیت سے محبت اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا جوہر ہیں، اور اگر بہ نہ رسیدی تمام بولہا بیس۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معیار ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں دو بہت بھاری چیزیں قابل اعتبار کہ قرآن کریم اور میرے اہل بیت، یہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہر دور میں تمسک باللہ اور بالدین کے لیے ضروری ہے کہ ان شخصیات کی سیرت کو ہم سامنے رکھیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں، چاہے وہ جس عمر کا بھی ہے اور وہ شخصیت جس طرز کی بھی ہے، اپنے وجود سے وہ دین کا ابلاغ کرتے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک بہت ایمانی جذبات کی بات ہے، اور یقیناً جب ان کا ذکر آتا ہے تو استقلال، استقامت اور ثبات فی الدین کی ایک تاریخ رقم ہوتی ہے، اور وہ تاریخ تربیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بچی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مصائب و آلام میں گھری ہوئی، اس کی زبان سے اپنے والد گرامی کی محبت کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں واویلا کے الفاظ نہیں نکلتے۔ تو یہ ایک تربیت ہے، خون کا اثر ہے، نسبتوں کا اثر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ روایتاً روشنی کردار کی چلی آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اقدس کی جو روشنی نسباً منتقل ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کو، اور پھر وہی برکت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوئی، وہ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں۔ کربلا محض ایک حادثے کا نام نہیں، معاذ اللہ، وہ ایک حقیقت ہے انبیاء کی تاریخ کے تسلسل کا، کہ کربلا میں ہر فرد کو آپ دیکھیں کہ وہاں
ہر نبی کے دور کی عظیمت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. واہ واہ واہ، کہیں بھی استقامت سے لڑکھڑاہٹ محسوس نہیں ہوتی. اب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اسی طرح یہ سب سے چھوٹی بچی جناب سیدنا اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر میں یہ بڑی ہیں، لیکن استقامت کی جو بات آپ نے بتائی کہ صرف یہ کہا کہ والد گرامی ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ایک فطری محبت ہے، اس میں واویلا نہیں ہے. اگر لوگ یہ کہیں کہ زیب داستان کے لیے یہ درد و علم بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات محض ان کا ایک اپنا خیال ہے. یہ درد و علم افراد کا، یہ درد و علم ملتوں کا، یہ درد و علم قوموں کا کہ جو ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے افراد کی سیرت میں، اگر وہ بیان نہ کیا جائے تو قومیں بے حس ہو کر رہ جاتی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، سید صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے فرما دیا کہ کربلا میں ہر ایک کردار جو ہے، ہر فرد وہ عظیمت کی ایک تاریخ ہے اور انبیاء کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے. مجھے ان کے الفاظ کہنے سے فوراً ذہن میں آیا 7-8 سال کی ایک معصوم بچی ہے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ شیب ابی طالب میں ہے، وہاں بھی سارے مصائب و علام ہیں، اور یہاں بھی اسی عمر کی ایک بچی ہے جو سیدہ رباب اور سیدہ زینب کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، اور وہی عظیمت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. کیوں ایسا ہی ہے شاہ صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جی تاریخ پھر دہرا رہی ہے اپنے آپ کو جگہ جگہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی رفعت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. حضرت سکینہ کی والدہ حضرت رباب ہیں، اور حضرت رباب بنو کلب قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں، جن کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہاں جی سیدہ اویس کرنے کی دعا سے امت کی بخشش ہوگی. ان سے پہلے حضرت فاطمہ کلابیہ بھی تھیں، حضرت عباس کی والدہ. تو یہ قبیلہ جرت میں اور شجاعت میں بڑا معروف قبیلہ تھا. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ حضرت رباب جو ہے وہ بہترین شعری ذوق رکھنے والی خاتون تھی، بڑا ادب سے لگاؤ تھا، بزلہ سنج تھیں، اور جو ایک خصوصیات علمی اور فکری اور روحانی ہو سکتی ہیں ان میں موجود تھیں. سخاوت کا پیکر تھیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. اسی خاندان سے، خاندان کی خاتون سے حضرت عباس علمدار ہیں. انہوں نے جو وفا کی تاریخ رقم کر دی ہے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے. اور پھر حضرت رباب جو ہیں، آپ نے جو خراج تحسین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا ہے آپ کی شہادت کے بعد، عرض کرتی ہیں ان الذی استدعا بہ بکربلا قتل غیر مدفونی، کہ وہ ہستی جن سے کائنات قصب نور کرتی تھی، قصب ضیاء کرتی تھی، آج کربلا کی سرزمین پر بغیر دفن کیے ان کا وجود مسعود زمین کو نور بخش رہا ہے. اور کہتی ہیں قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ، میرے آقا آپ ایسے بلند پہاڑ تھے جس کی اوٹ میں میں پناہ حاصل کیا. حضرت رباب عرض کر رہی ہیں وَكُنْتَ تُصْبِحُنَا بِالرَّحْمِ وَالدِّينِ، میرے آقا آپ جب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے آپ کی بلندی تو پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی ماورا تھی، کردار کی عظمت، لیکن جب ہمارے درمیان بیٹھتے تھے تو صلہ رحمی اور دینی پہلو کو آپ پیش رکھتے تھے اور ہماری تربیت کرتے تھے. وَمَنْ لِلْيَتَامَ وَمَنْ لِلسَّائِلِينَ وَمَنْ يَعْنِي وَيَعْوِي كُلَّ مِسْكِينِ، میرے آقا امام حسین اب کون یتیموں کو پناہ دے گا، کون سائلوں کے سوالوں کو پورا کرے گا، اور کس کی بارگاہ میں آ کر مسکین جو ہے وہ اپنی معروضات پیش کر کے اپنے دکھڑے بیان کریں گے. اور آخر میں وہ کہتی ہیں واللہ لا ابتغی بعد سحرکم حتی اغیب بین الرمل والتین، آپ سے جو مجھے سحر کا رشتہ نصیب ہوا ہے آپ کے خاندان سے، سسرالی رشتہ جو مجھے نصیب ہوا ہے، میں مٹی میں دفن ہو جاؤں گی لیکن اس نسبت کو برقرار رکھوں گی. آپ ان اشعار کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ فکر کی کس بلندی کے اوپر وہ خاتون تھیں. اور ایسے نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ
کہ حضرت کان اللیل موصول بلیل اذا زارت سکینۃ والرباب، جب سکینہ اور رباب اپنے اقارب سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ فراق مجھے اتنا طویل محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک رات دوسری رات کے ساتھ مل چکی ہے اور دن درمیان سے نکل گیا ہے، گھڑیاں یوں لگتا ہے کہ جیسے سال گزر رہے ہیں۔ سال گزر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو رشتہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت رباب کے ساتھ، اور حضرت رباب کا جو رشتہ تھا حضرت امام حسین کے ساتھ، محبت اور عقیدت، اور سب سے محبوب ترین زوجہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، اور یہ پھر حضرت سکینہ، جب دونوں اور سیدنا علی اصغر بھی تو انہی کے بیٹے انہی کے تھے، بھائی ہیں، انہی کے بھائی ہیں، انہی کے عبداللہ، بطن سے تھے، جی سیدہ بالکل، رباب کے بطن سے۔ بالکل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کی جو تربیت ہوئی ہوگی، حضرت امام حسین ان کو سینے پر لٹاتے تھے تو راحت محسوس کرتے تھے، اور یہ بچی بھی مانوس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے معرکے میں بھی یہ اپنے والد کا سینہ ڈھونڈ رہی ہیں تاکہ اس کے اوپر جا کر راحت محسوس کر سکے۔ اچھا سیدی، جو ہوتی ہے باپ کی جو ذات ہوتی ہے، باپ کی شخصیت جو ہوتی ہے، وہ بیٹیوں کے لیے ہوں یا بیٹے ہوں، وہ ایک شجر سایہ دار، شجر ثمربار اور تحفظ کا، جس کو کہتے ہیں حفاظتی، ایک حصار اور حفاظتی سائبان ہوتا ہے۔ اور پھر باپ اگر ہو سید الشہداء، باپ اگر ہو جنت کے نوجوانوں کا سردار، باپ وہ پھول ہو جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے رہے ہوں، اس کا جو لمس ہے، اس کی جو قربت ہے، اس درخت کے شجر کے سائے میں جو بچی ابھی منزلیں زندگی کی شروع جس نے کی ہیں، اس کے لیے کیا حالت ہوگی؟ غازی صاحب، آپ جو بات فرما رہے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، اور ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ اصل میں اس امت کی تربیت کے لیے باپ تو سب کے ہوتے ہیں، ہندو کا بھی باپ ہے، یہودی کا بھی باپ ہے، جانوروں کے بھی باپ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام تخلیق میں جو ابوت ہے اس کے اندر ایک شفقت کا سایہ رکھا ہے، ٹھیک، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ سیدنا حسین علیہ السلام کی جو ذات کی تربیت ہے اور اس کے اندر جو نور کی قوت ہے انسانیت کی تربیت کے لیے، وہ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے ودیت کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اور اب یہ ان کی بیٹی، اب شخصی طور تک نہ رکھیں کہ سیدہ سکینہ ان کی بیٹی ہیں۔ سیدہ سکینہ ایک تربیتی نظام کا ایک روشن وجود ہیں واہ، کہ جو سیدنا حسین علیہ السلام کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی، سینے پہ جب لٹایا، یہ سینے وہ سینہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اندر اور باہر سے اتنا مضبوط محبت خدا میں کر دیا جو تھا۔ رحمت کا گنجینہ ہے، یہ سینہ رحمت کا گنجینہ ہے، حضور علوم کا گنجینہ ہے، معرفت کا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا بخشش کا ذریعہ وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے نا جو انسان کو اللہ نے سپرد کی، اور وہ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سپرد ہوئی، اور اس کی حفاظت و دفاع اور بقا امام حسین علیہ السلام اس کا سب سے بڑا مرکز۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب آپ سے آج سننا ہے ان کا ذکر پاک۔ جی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیسری اہلیہ محترمہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہیں،
اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا دو ہی اولادیں حضرت رباب سے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت شہزادہ علی اصغر، یہ 2 اولادیں ہی آپ سے ہیں۔ ٹھیک۔ دونوں اولادیں کم سنی میں شہادت کا درجہ پاتی ہیں، لیکن اپنی عظمت کے اس اوج کمال پہ نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور محبت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان سے تھی، ان کی والدہ ماجدہ سے تھی، وہ ایک بالکل مختلف شان نظر آتی ہے، اور وہ عظمت کی اور محبت کی وجہ بھی ان کی یہ عظمت ہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اور اس کربلا کی قربانیوں کے سلسلہ میں ان کا جو کردار ہے۔ آپ نے شیب ابی طالب کا ذکر کیا کہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی انگلی پکڑے ہوئے، تو اس میں یہ خوبصورت استعارہ موجود ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہو بہو شکل خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تھی۔ سبحان اللہ، ہو بہو ان کی کیا شکل بات تھی، اور ان کی سے مماثلت اور مشابہت رکھنے والی ہستی کی انگلی پکڑی ہوئی، یہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ بنت حسین اس پورے سفر میں جو آپ کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ پیار تھا، اس پیار کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعائے شب میں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے کہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما، جو میری دعاؤں کے نتیجہ میں جو آپ کو عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کا سکون ہو جو، دل کا سکون ہو جو، اور اس کا پھر نام بھی القاء ہوا کہ یہ سکینہ ہے، سکینہ ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، تلفظ ہے مطلب اس کا وہی ہے، مطلب وہی ہے کہ وہ سکون عطا کرنے والی۔ اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ سینہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ سوتی تھی، یعنی گویا ان کو چین اور قرار آتا تھا ان کو اپنے ساتھ لپٹا کے سلانا اور کرنا۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب شہادتیں ہو گئیں میدان کربلا میں، ایک بات تو ان کی بہت اہم جو ہے کربلا میں کردار کے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب سب شہیدوں کے بعد آپ میدان کارزار میں جانے کے لیے تیاری فرماتے ہیں اور گھوڑے پہ سواری فرماتے ہیں، تو یہ گھوڑے کو لپٹتی ہیں اور گھوڑے کو جانے سے روکتی ہیں کہ جو بھی گیا ہے میدان میں وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا، تو بابا کے بعد تو ہم اکیلے ہو جائیں گے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب اس مرحلہ پر اس عظیم باپ کا اپنے پاک پروردگار کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس پیاری بیٹی کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا کر راہ خدا میں شہادت جو ہے اس کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور اپنے خدا سے وصل کی آرزو کرتے ہیں، اور اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ بے شک یہ کتنی، یعنی یہ آزمائشیں ہی تو ہوتی ہیں جو انسان کو عظمتیں عطا کرتی ہیں۔ جی، یہ عظمتیں عطا کرتی ہیں، اور آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد انسان عظمت کی معراج پہ پہنچتا ہے۔ تو حضور سید الشہداء کی جو معراج عظمت تھی کہ جوانان جنت کے سردار اس مسند تک انہوں نے پہنچنا تھا، اس کے لیے یہ ساری آزمائشوں کو انہوں نے بحسن و خوبی نبھایا، اور اس یوم عاشور کو بھی حضرت سکینہ کو الگ کر کے واپس خیموں میں پہنچا کے آپ اپنے اس مشن پر روانہ ہوتے ہیں۔ پیر صاحب، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کو مقام عطا کیا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ عام بیٹیاں ہیں، لیکن وہ بیٹی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، وہ ان کی شان اور وہ کتنی رحمت ہوں گی، اور پھر یہ اتنی عظیم ہستیاں اور اتنے دکھ ان کو دیے، اور کلمہ پڑھنے والے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمہ اور مصدقہ حقیقت ہے عند اہل تحقیق کہ جس قدر مرتبہ بلند ہوگا، جس قدر روحانیت کی پذیر ہوگی اور روحانی اسرار و رموز کا نزول ہوگا، اسی قدر دنیاوی تکالیف، مصائب و آلام زیادہ سے زیادہ ہوں گے، گزرنا پڑے گا۔ اصل میں جس قدر مصائب و آلام اہل بیت اطہار پہ آئے، یہ دراصل ان کے علو مرتبت اور ان کی شان و شوکت و عظمت و بلندی اور انتماء و اطلاع کی طرف غمازی کرتے ہیں ٹھیک
کہ ان حالات میں بھی وہ اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا محو ہوتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والیوں کو تکلیف نہیں ہوتی پر زباں پہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا ترانہ ہوتا ہے، تو جن کے سامنے جمال مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، جن کے سامنے مولا علی مرتضیٰ کا جمال ہو، اور جن کے سامنے سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ، سیدۃ النساء ہذہ الامہ، جن کے سامنے جلوہ فرما اور جلوہ فغن ہوں اور پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہوں، ہمدردی کا مظاہرہ فرما رہی ہوں، تو حقیقت الامر یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، حضرت علی المرتضیٰ کی مہربانی، خاتون جنت کی مہربانی اور سیدہ زینب کی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو بظاہر مہربانی، یہ جب سب مہربانیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایسا سکون ملتا ہے پریشانی میں اور تکلیف اور دکھ میں کہ لذت ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی۔ حضور حضرت امام حسین پاک نے جب آپ آخری وقت بظاہر تشریف لے جانے لگے تو سیدہ زینب سے خاص طور پر فرمایا کہ میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا اور میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر تحفہ یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا 2 محرم کو کہ چونکہ میری چھاتی پر سونے کی عادی ہے، اے زینب، اے رباب، اس کی عادت کو ذرا تبدیل کرو، کیونکہ میرے چھاتی پر سونے کے بغیر، لیٹنے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی۔ اور نیند کیا ہے؟ نیند تو ایک سکون ہے، اس کو وہ سکون ملتا ہے، اور میرے سینہ فیض گنجینہ کے جو فیوزات اور برکات ہیں اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہ یہی جانتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت سکینہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہتی ہے۔ اچھا، ہاں اللہ، اس چھوٹی عمر میں؟ ہاں جی، اس چھوٹی عمر میں اس منی لاڈلی حسین پاک کی بچی اس قدر عقل مند اور اس قدر ذہین، اور عورتیں جو تھیں وہ آپ کی عقل مندی کی دلیل پیش کیا کرتی تھی، اور آپ کی ظاہری خوبصورتی کی بھی کوئی فلاں جو لڑکی ہے وہ ان جیسی ہو سکتی ہے، اور واقعی دونوں جہان میں دوسری سکینہ نہیں ہو۔ جی علامہ صاحب، سلسلۃ النور کی یہ ایک نورانی کرن، نوری کرن، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں، لیکن وہ ننگی پیٹھ اونٹ کی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اوپر ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ تو وہ گر گئی تھی اوپر سے، اونٹ سے یہ گر بھی گئی تھی، لیکن وہ کیا بات ہے کہ انہوں نے بلا کے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، رو رہے تھے میں کیا خدمت کروں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو سر انور لے جائے جا رہے ہیں ان کو کہا کیا کرو، وہ ذرا واقعہ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 مصروں کے اندر بہت بڑے اسرار و رموز جو چھپے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو یہ یقیناً بچے بچے میں نورانیت مصطفیٰ موجود تھی اور ظاہر بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ، جن کو وہ باپ ملا کہ جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور پھر یہ بھی ایسا تحفہ ہے جو مانگ کے امام علی مقام نے لیا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے حضور التجا فرما رہے تھے، جنت کی عورتوں کی سردار، تو آپ امام علی مقام نماز تہجد کے فراغت کے بعد یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں محبت کروں
اور وہ مجھ سے محبت کرے۔ سبحان باپ اور بیٹی کی محبت تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، چاہے کوئی دین کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، یہ تو ایک رشتہ ہی اور ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن آپ کا یہ جملہ بولنا اس کا مطلب ہے کہ شدت سے محبت کے آپ وہ اظہار کے متمنی تھے کہ جو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میکسیمم کر سکتا ہے، اور اسی کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں محبت کروں اور وہ مجھ سے محبت کرے، اور اس کا قرب جو ہے وہ مجھے سکون عطا کرے، وہ میرے قریب رہے۔ تو اب جب آپ کی یہ دعا ہے تو ادھر سے بھی تو رسپانس ایسا ہی تھا۔ تو یہ ذی الحج شریف کی سن 57 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کی بابرکت وہ فضائیں اور اس کا پاکیزہ ماحول، اس کے اندر حضرت سکینہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور واقعہ کربلا کی طرف جب یہ سفر شروع ہوتا ہے مدینہ منورہ سے، تو اس وقت تقریباً 3 سال 7 ماہ کم و بیش آپ کی عمر مبارک تھی جب اس قافلہ نے سفر شروع کیا ہے۔ اب یہ سفر چلتا چلتا حضرت سکینہ جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ اپنا آپ محسوس کروا رہی ہیں۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو ہم نے کربلا میں دیکھا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے آپ خیمے سے باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو ایک بچی تھی، تو وہ آپ پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ، تو وہ آئی تو آپ نے اس کو اپنی بغلوں میں لے لیا اور سینے کے ساتھ لپٹانا شروع کر دیا۔ تو ننھی ننھی بالیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ تو میں نے ایک اور سے پوچھا یہ بچی کون ہے جس سے اتنی محبت کر رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ ہے۔ تو اب جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ سینے کے اوپر لیٹنے والی، تو امام تو پہلے ہی دعا کر چکے تھے یا اللہ جس کا قرب مجھے سکون عطا کرے، تو سینے سے بڑھ کے تو سکون والی اور کوئی جگہ نہیں ہوتی جسم میں۔ تو اسی لیے امام علی مقام جب بھی آرام فرمایا کرتے تھے تو ان کو اپنے ساتھ لٹاتے اور سینے پہ لٹاتے اور سکون محسوس فرماتے۔ بیٹیوں کا یہ بتا دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ ایک باپ کو جو ہے وہ شرعی محبت کس انداز میں کرنی چاہیے، یہ اس انداز سے کرنی چاہیے۔ اچھا، بیٹیاں ویسے بھی باپوں کے لیے بیٹوں سے بڑھ کے محبت کرتی ہیں، قدرتاً ہے۔ اس کی وجہ ایک مولانا محمد مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جو ہوتی ہے نا بچی چھوٹی سے چھوٹی، وہ گڑیوں سے کھیلتی ہے نا پہلے، اس کے اندر ماں قدرت نے رکھ دی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی ماں ہر بچی کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے پیار وہ ماں والا دیتی ہے۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی کا نام کیا تھا؟ ام ابیہا، ام ابیہا جی۔ تو اسی طرح ہم اس بات کو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آیا، پیاس کی شدت ہوئی حضرت سیدہ سکینہ کو، تو چچا جان حضرت سیدنا عباس علمدار کے ساتھ انہوں نے یہ اظہار کیا چچا جان آپ ہمیں پانی لا کے دیں، یہاں پر عورتوں کو پانی لا کے دینے والا نہیں۔ اور دیکھیے کہ ایک چچا اور بھتیجی کا بھی کتنا پیار ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ویسٹ کی طرف جاتے ہوئے اس چیز کو فراموش کروا رہا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دو، ان کی کوئی حقیقت نہیں، جبکہ یہ رشتے محبت کرنے والے ہیں اور محبت دکھانے والے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات اسی کی تقویت میں عرض کر کے آگے بڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ نے آپ کی نبوت کا پوچھا کہ آپ نبوت کے بارے میں کہ جب آپ کی 40 دن عمر تھی تو آپ اس وقت بھی نبی تھے، تو آپ نے وہاں پر ایک یہ جملہ بولا تھا کہ چچا جان سرکار فرما رہے ہیں چچا جان یہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور وابنو عقیقہ تیرے بھائی کے بیٹے کے بچپن میں جھولے میں کسی نے نبوت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ وابنو عقیقہ حضور وہ محبت چچا کے ساتھ محسوس کروا رہے ہیں۔ تو یہی محبت جو ہے حضرت سیدہ سکینہ نے کربلا کے میدان میں یہ پانی کے لیے ابا سے نہیں کہا، بھائی سے نہیں کہا، چچا سے کہا ہے۔ تو چچا کا بھی پیار دیکھیں، اپنی بھتیجی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان سے کھیل گئے، اور پھر انہوں نے وہ پانی لانے کے لیے جب بھرپور کوشش کر لی، درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل ہے یہ. جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اجاگر ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے. جی محمد وقار فریدی منقبت بارگاہ سیدہ میں. کیا درد بیاں ہوگا مظلوم سکینہ کا، کیا درد بیاں ہوگا مظلوم سکینہ کا. ہے اشکوں سے حال لکھا مظلوم سکینہ کا. شبیر کی بیٹی نے دکھ درد سہے اتنے، شبیر کی بیٹی نے دکھ درد سہے اتنے، دل ننھا سا ٹوٹا تھا مظلوم سکینہ کا. دل ننھا سا ٹوٹا تھا مظلوم سکینہ کا. جس باپ کے سینے پر سر رکھ کے وہ سوتی تھی، جس باپ کے سینے پر سر رکھ کے وہ سوتی تھی، کربل میں اٹھا سایہ مظلوم سکینہ کا. عباس چچا پانی، عباس چچا پانی، بس اتنا تقاضا تھا مظلوم سکینہ کا. شبیر کی بیٹی کو ساجد کی سلامی ہو، شبیر کی بیٹی کو ساجد کی سلامی ہو. غم اب بھی تو ہے زندہ
مظلوم سکینہ کا غم اب بھی تو ہے زندہ، مظلوم سکینہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.